روزہ یہ ایک نہایت ہی عظیم عبادت ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس روزے کو سال میں ایک مرتبہ ماہ رمضان میں تمام مکلف پر فرض قرار دیا ہے، اور اس کی عظیم فضیلت کتاب و سنت کے اندر وارد ہوئی ہے۔ اس عبادت کی فضیلت کے لیے یہ جاننا آپ کے لیے کافی ہوگا کہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے یہ ایک رکن ہے، اور بندہ اس عمل کو انجام دے کر اللہ رب العالمین سے بے حساب اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، یہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کرنے والا ہوں۔ اس حدیث کے ظاہر سے کسی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ عمل صرف اللہ رب العالمین کے لیے بندہ رکھتا ہے اور دوسرے اعمال کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے شاید انجام دیتا ہوگا۔ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اس عمل میں بندے کے اندر اخلاص و للہیت کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، دوسرے اعمال کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اخلاص کے ساتھ ہی اس عمل کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ کون حقیقت میں روزے سے ہے اور کون روزے سے نہیں ہے۔ لوگوں کی نظر میں بہت سے لوگ روزے دار ہو سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے تنہائی میں چپکے سے کچھ کھا لیا ہو، پی لیا ہو، اور دنیا کو اس کی خبر نہ ہو۔ ایک بندہ اس کے سامنے کھانا موجود ہوتا ہے، وہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے، پیاس کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایک قطرے تک بھی اپنے حلق سے نیچے اتارنا گوارا نہیں کرتا، بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھتا ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اس عبادت میں جو اخلاص و للہیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، دوسری عبادتوں میں اس کی نظیر کم ہی ملتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ بندہ یہ عمل میرے لیے کرتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا، اور جس چیز کا بدلہ اللہ رب العالمین خود اپنے طور پر عطا کرے تو اس کی فضیلت کا کیا کہنا۔